السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت بڑا سانحہ اور وہ سانحہ ہے کہ جس کو ہم کسی صورت بلا نہیں سکتے۔ ہمارے مشفق، مربی، ہمارے محسن، بلکہ تمام سنیوں کے محسن ہمیں داغ مفارقت دے گئے، اور جو قریبی احباب ہیں، جو علماء اکرام، کوکب صاحب، باقی حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ پیر صاحب کی تکلیفوں میں سب سے بڑا دکھ سنیت کا دکھ تھا، اور سب سے بڑی پریشانی ہم برسہ برس سے یہ سنتے ہیں پیر صاحب سے، فرماتے تھے کہ سنیت پہ ابتلا کا دور ہے، ابتلا کا دور ہے۔ ہم سمجھتے رہے کہ طالبان، اس کے بعد داعش، شاید یہ معاملات ہیں، لیکن جب ہمیں اپنے گھر کے لوگوں نے ڈسنا شروع کیا نا، آستینوں کے سانپوں نے، تو اس وقت آشکارا ہوا کہ پیر صاحب کس کی طرف اشارہ کرتے رہے ہمیشہ۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ ہم تو یعنی مغموم ہیں بالکل، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے شیخ طریقت صاحبزادہ پیر قاضی فیض رسول صاحب وہ کس دکھ کی گھڑیوں میں کس طرح برداشت کا انہوں نے مظاہرہ کیا، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ان کے پاس اتنا بڑا منصب ہے، اتنی محنت الحمدللہ وہ کر رہے ہیں اور کوششیں اتنی کر رہے ہیں اور کس طرح بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے جس جرت کا، ہمت کا مظاہرہ کیا اور استقامت کا مظاہرہ کیا، اللہ تعالیٰ ان کو مزید استقامت عطا فرمائے۔ اور دوسری گزارش یہ میں ایک ذکر کرتے ہوئے اپنے بھائی عثمان کو دعوت دوں گا کہ زیارت ہوتی رہی 3 دن الحمدللہ، لوگ زیارت کرتے رہے آپ کی، تو کچھ ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے کہ جو بار بار زیارت کے لیے آتے رہے۔ ہم نے بعض لوگوں کا یار ابھی آپ گئے تھے اور وہ پھر بیچارے لائن میں لگ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ لائنیں لگی ہوئی تھیں، تو مجھے حضرت مولانا حسن رضا خان کا وہ شعر دماغ میں گھومتا رہا کہ بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے رہیو جبریل سدرا چھوڑ کر۔ تو ہم نے دیکھا کہ یار لوگوں کو کس طرح محبت کا اظہار لوگوں نے کیا ہے ان کے ساتھ۔ تو میں دعوت دوں گا صاحبزادہ ڈاکٹر عثمان صدیقی کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اس میرے بھائی کو جس طرح پیر صاحب سے محبت تھی اور جس طرح پیر صاحب کو تھی وہ ایک عالم جانتا ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ منشأ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ سب سے پہلے میں اپنے والد محترم کی طرف سے، والدہ، میرے سارے بہن بھائیوں کی طرف سے، ہمارا تقریباً سارا ہی خاندان حضرت صاحب کا بیعت تھا، ان سب کی طرف سے، اور بالخصوص کل رات سید شعیب حسین شاہ صاحب کا انہوں نے مجھے تاکید فرمائی تھی کہ اگر تجھے موقع ملے تو تم نے سب کے سامنے میری عقیدت بھی آپ کو تعزیت ہم پیش کرتے ہیں آپ سب کو۔ میرے شیخ آقا نعمت سیدی و سندی حضور صاحبزادہ قاضی محمد فیض رسول رضوی صاحب زیدہ مجدہ، حضور صاحبزادہ فیض رضا رضوی صاحب زیدہ مجدہ، حضور صاحبزادہ فیض جیلانی صاحب زیدہ مجدہ، صاحبزادہ حامد رضا صاحب تشریف فرمائیں، ان کے برادران، تمام خاندان کو ہم اظہار تعزیت پیش کرتے ہیں۔ یہ شعر جو ہے نا یہ چند دن سے گونج رہا تھا، اور کل جنازے کے بعد جہاز میں بھی یہی پڑھتا رہا تھا میں کہ فرش پر دم مچی وہ عرش پر دم مچی وہ مومن صالح ملا، عرش پر دم مچی وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا،
وہ طیب و طاہر گیا فرش سے ماتم اٹھے، وہ طیب و طاہر گیا۔ ابھی استاد جی فرما رہے تھے کہ رحمت عالم علیہ السلام نے جس شخص کی بشارت دی ہو اور ان کو جن کو لوگ اپنا مربی، اپنا استاد، اپنا رہبر، رہنما سمجھتے تھے، کیسے نادان تھے کہ دل میں بغض، حسد، کینہ، لیکن سرکار کی شان ایسی تھی قبلہ اعظم صاحب کی کہ جس میدان میں وہ کھڑے ہوئے، جس میدان میں سیرت طیبہ دیکھیں، مطلب آخر رسول کے فضل تھے نا، رسول کے فضل، سیرت ایسی تھی، یقین جانے حضور کہ میں تقریباً 25 سال کی 18 سال ساری عمر مدینہ منورہ میں، 2 سال کی عمر میں، 3 سال کی عمر میں گھوم گیا تھا حج کے دوران، تو پیر صاحب نے مجھے ڈھونڈا تھا مدینہ منورہ میں، تو اس وقت سے تو میں ساتھ ہوں، لیکن 25 سال کی عمر سے کم و بیش میں تنقیدی نگاہ سے ان کی اداؤں کو دیکھتا تھا، ان کا اٹھنا، بیٹھنا، بولنا، ہنسنا، مذاق، کھانا، پینا، اپنے عداوت کرنے والوں سے پیش آنا، محبت کرنے والوں سے پیش آنا۔ خدا کی قسم سب جانتے ہیں یہاں پر، والد صاحب کو 50 سال تقریباً امریکہ میں ہو گئے، میں نے جن جن بڑوں کا نام آپ لے سکتے ہیں، جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں، میں نے شاید تقریباً سب کی میں نے خدمت، اللہ تعالیٰ نے مجھے سعادت بخشی ہے، لیکن میں حلفاً یہاں کہتا ہوں میں نے ایسا شخص دیکھا ہی نہیں، ایسی سیرت، ایسی نفیس طبیعت، ایسا کردار، اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز میں ایک نظر، ایک سوچ، ایک فکر تھی۔ عمل کے میدان میں، روحانی میدان میں، ہمارے یہاں میرے پیدائش سے پہلے ہمارے ایک پیر بھائی کبھی سرکار کو نہ ملے، حضور پیر صاحب کو کبھی نہیں ملے تھے، وہ ابا جی کے ساتھ وہ 75 میں حج پر گئے، تو مدینہ منورہ میں ابا جی کو کہنے لگے کہ آج میں نے رحمت عالم علیہ السلام کی زیارت کی ہے۔ مرتضیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے ان کی زیارت کی ہے، وہاں مٹھائی تقسیم ہوئی۔ 2 سال کے بعد قبلہ پیر صاحب 77 میں پہلی مرتبہ امریکہ تشریف لائے، تو وہ رات کو باغے ابو کے دستک پر مرتضیٰ خان صاحب نے دروازہ دیا کہ مجھے اس شخص کے پاس لے کے جاؤ اوپر جو آج آپ کا مہمان آیا ہے۔ کہنے لگے خان صاحب آرام کر رہے ہیں، وہ کہتے نہیں، یاد ہے میں نے مدینہ منورہ میں سرکار علیہ السلام کی زیارت کی تھی، تو وہاں میں نے دل میں یہ نیت کی تھی کہ یا اللہ مجھے ایک رہبر، ایک مرشد کی تلاش ہے، تو میں نے اس شخص کو سرکار کے ساتھ بیٹھا دیکھا تھا، مجھے اس شخص سے بیعت کرواؤ، مجھے اس شخص سے، ابھی حضور آپ کی اجازت سے، ابھی جولائی میں ایک شخص کی کال آئی اوپر کراچی سے، اسی جولائی میں سید زادے تھے، انہوں نے نمبر تلاش کر کے انہوں نے اوپر کا نمبر خادم کا ان کو کسی طریقے سے دفتر سے ملا، تو وہ کہنے لگے میں نے ایک پیغام دینا ہے، میرے پاس ساری تحریر موجود ہے کہ میں نے سرکار علیہ السلام کی زیارت کی۔ اس نے پہلے اپنا حلف اٹھایا اور اس نے کہا کہ میں ان کو جانتا نہیں ہوں، میں کراچی میں رہتا ہوں، میں ان کو جانتا نہیں ہوں، لیکن میں نے رحمت عالم اپنے نانا پاک کو خواب میں نے دیکھا، تو وہ ایک سفید ریش شخص کو ماتھے پر بوسہ دے رہے ہیں، ان کی آنکھوں پر بوسہ دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ بیٹا یہ میرا سردار احمد کا بیٹا محمد فضل رسول حیدر ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بغیر حساب جنتی ہے،
میں یہ پیغام ان کو دینا چاہتا ہوں، میں کبھی ملا نہیں ہوں، میرے پاس تحریر موجود ہے، تو کیوں نہ وہ طیبہ طاہر گیا۔ میں بس آخر میں کچھ چند مجھے معذرت خواہ ہوں کہ بس میری کیفیت کچھ اس طرح ہی ہے، لیکن ہر میدان میں سیرت میں جو یہاں دوست بیٹھے ہیں، انکل نیازی بیٹھے ہیں، گھر والے تو جانتے ہی ہیں کہ آپ سے خوشبو نکلتی تھی۔ یقین جانے میرے پاس رومال ان کے بچپن کے رکھے ہوئے ہیں، آپ عطر جو مرضی کہہ دیں مجھے کہ وہ عطر بہت لگایا کرتے تھے، عطر کو آپ کوئی بھی خرید کے عطر ایک کپڑے پر رکھ کے آپ مجھے بتائیں کہ آپ 30 سال بعد اگر اس کپڑے کو نکالیں گے تو وہ خوشبو ہوگی۔ آج تک میرے پاس ان کے رومال، کپڑے رکھے ہیں، ٹوپیاں رکھی ہیں، اور اس کی وجہ یہ وہ شخص ہے جو 4000 مرتبہ کھڑے ہو کے روزانہ درود پاک پیش کرا کرتا تھا۔ لوگ گواہ ہیں اس کے، 4000 مرتبہ کھڑے ہو کے روزانہ بلا ناغہ دہائیوں سے جو شخص درود پاک پیش کرتا ہو، اور وہ بھی کہ اپنوں ڈسرے تھے، تو کیا اس کے بدن سے خوشبو نہیں نکلی گی؟ عمل کے میدان میں آج دیکھیں، کل میں بات کر رہا تھا، عمل کے میدان میں دیکھیں اکیلا، کوئی دنیاوی سلطان تو نہیں تھے نا، دنیاوی بادشاہ تو نہیں تھے، کوئی دنیاوی سرمایہ دار تو نہیں تھے۔ آج اس محل کو دیکھیں، آج اس مسجد کو دیکھیں، یہ پورے عالم اسلام کے لیے ایک سبق ہے کہ نہ یہ دنیاوی سلطان، نہ یہ کوئی دنیاوی بادشاہ، نہ یہ کوئی سرمایہ دار، آج اس مرکز کو دیکھیں کہ یہ ایک شخص ہاں روحانی بادشاہ تھا، ہاں روحانی سلطان تھا، کہ ایسی جیسی عمارتیں، جامعہ جا کے نظر تو آدمی آنکھیں کھولے تو پتہ چلے کہ دین کی خاطر، اپنی فکر کی خاطر، اہل سنت کی خاطر قربانیاں ایک شخص نے کیسی دیں۔ یہ تو ایک تاریخ، ایک لمبی تاریخ ہے کہ فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ میں آخر میں ان کی اس گزارش میں ان کی دربار میں پیش کرتا ہوں، حضور جزاک اللہ خیرا۔ حضور جو آپ نے میرے بارے میں جو کچھ بھی کبھی سوچا ہو، دعا فرمائیں، آپ سب دعا فرمائیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ تا حیات اس پر قائم اور دائم، اور مجھے توفیق بخشے کہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔